إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفات، تحمیدات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تمام قولی، فعلی اور مالی عبادات، تمام تعریفی، توصیفی اور حمدیہ کلمات اللہ رب العالمین، اللہ ارحم الراحمین، اللہ احسن الرازقین، اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو اکیلا ہی پوری کائنات کا سچا معبود ہے. درود و سلام کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی، عام لوگ تو درکنار، اللہ کے نبیوں میں بھی امام الانبیاء کا لقب پانے والی شخصیت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبت کا درجہ پانے والی شخصیت جنہیں حبیب اللہ کے نام سے یاد کیا گیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد ماہ اگست چل رہا ہے اور اہل پاکستان کے لیے یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے
اہل پاکستان کو ایک آزاد مملکت، ایک آزاد ریاست، ایک آزاد ملک عطا فرمائے۔ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آزادی پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے بہت کم ہے، کیونکہ آزاد رہ کر انسان جو اعمال کر سکتا ہے، جو کام کر سکتا ہے اللہ کی رضا والے، وہ غلامی کی صورت میں نہیں کر سکتا۔ اگر آپ 75 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب انڈیا کے اندر بھارت میں انگریز کا تسلط تھا، تو مسلمانوں پر سب سے زیادہ سختی تھی۔ انہیں تعلیم کے اعتبار سے بھی پیچھے رکھا جا رہا تھا، معیشت کے اعتبار سے بھی، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے بھی بہت گرا دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریز نے یہ اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا، اور وہ اپنا انتقام ان مسلمانوں سے لینا چاہتا تھا، ہندوؤں کو اپنے قریب کر کے اور مسلمانوں کو ڈی گریڈ کرتا تھا۔ مسلمانوں نے 100 سال تک جو ہے وہ پورے بھارت کے اندر تقریباً حکومت کی ہے، لیکن ان کی کچھ اپنی کمزوریاں کہ جس کی وجہ سے انگریز کو مداخلت کرنے کا موقع ملا، اور اس نے پورے ملک پر جو ہے اپنی حکومت بنا لی، اور اس میں مسلمان ہی غدار بنے۔ مسلمانوں ہی نے اپنے مسلمانوں کے خلاف کام کیا، اور حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں چلی گئی، اور پھر جو پریشانیاں، جو ذلت مسلمانوں پر آئی، بہت ہی زیادہ سخت۔ ہماری لیڈرشپ نے اس کو محسوس کیا، اور پھر سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں ایک یونیورسٹی بنائی، جس میں مسلمانوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کیا، اور بعد میں اسی یونیورسٹی کے جو تعلیم یافتہ تھے وہ پاکستان بنانے میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ محنت انسان کی ہوتی ہے، لیکن آزادی دینا یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، اور یہ آزادی ہمارے پاکستان کی آزاد مملکت اور پھر مدینہ طیبہ کی آزاد مملکت، ان کے اندر بہت مماثلت ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر بھی جب مکہ کے اندر تھے، آزادی کے ساتھ عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جو مسلمان ہو جاتا اس کو تکالیف دی جاتی، کوئلوں پہ لٹایا جاتا، گلیوں میں گھسیٹا جاتا، دھواں دیا جاتا، مار پیٹ کی جاتی، حتیٰ کہ بعض کو شہید بھی کر دیا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، کتنی مشقت تھی، کتنی پریشانی تھی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر اتنے پریشان ہوئے، اپنے صحابہ سے کہا آپ حبشہ ہجرت کر کے چلے جائیں۔ مسلمان حبشہ چلے گئے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر کی اپنی حالت یہ ہے،
صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے کہ کعبہ کے اندر جا کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، عقبہ بن ابی معیط ایک کافر بدبخت آدمی اللہ کے پیغمبر کی گلے کے اندر کپڑا ڈال کے اس کو گھونٹنا شروع کر دیا، حالانکہ آپ نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس کا کوئی لین دین کا معاملہ نہیں، صرف بات یہ تھی کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور ان کو یہ گوارا نہیں تھا، اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے، یہ ان کو پسند نہیں تھا۔ جب گلے کو دبایا اللہ کے پیغمبر کا سانس گھٹنے لگا، جناب ابو بکر نے دور سے دیکھ لیا، دوڑتے ہوئے آئے اور اس کو دھکا دے کر پیچھے کیا، اور زبان پر وہ جملہ جو فرعون کے دور کے اندر اس کے کابینہ کے ایک شخص نے کہا تھا اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے بدبخت آدمی تو اس آدمی کو قتل کرنا چاہتا ہے کہ جس کا کوئی اور جرم نہیں، کوئی اور غلطی نہیں، صرف یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، بس یہ جرم ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جناب ابو بکر کی بڑی تعریف کی ہے کہ اس موقع پہ آ کے اس کو پیچھے ہٹایا، اور پھر اللہ کے پیغمبر پر اتنا معاملہ تنگ کر دیا گیا۔ ایک دن آپ نماز کی حالت میں ہیں، کفار نے جو ہے ایک مرے ہوئے جانور کی اوجڑی جو ہے لا کر سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر رکھ دی۔ آپ اندازہ لگائیں وہ پاک ہستی اور یہ جو ہے اوجڑی گندی لا کر نماز کی حالت میں اوپر رکھی جائے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مجھے ہمت نہ ہوئی کفار کی وجہ سے کہ یہ مجھے ماریں گے، میں فوراً بھاگتا ہوا گیا، سیدہ فاطمہ کو جا کے بتایا، آپ کے بابا کے اوپر جو ہے اوجڑی پھینک دی، اور وہ فوراً دوڑتی ہوئی اور آئیں اور آپ سے اوجڑی اتاری۔ کتنی مشقت، کتنی پریشانی، یہ پریشانیاں اللہ دے کر بعد میں ایک انعام کرتا ہے تاکہ یہ پریشانیاں جب یاد آئے تو بندہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کو ایک دن حکم ملتا ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں، اور اسی رات کفار کا یہ معاملہ طے ہو جاتا ہے کہ آج رات جو ہے یہ تمام قبائل کے افراد میں سے ایک ایک فرد جو ہے اس کو محمد کے دروازے پہ کھڑا کر دیا جائے اور سارے قبائل اس میں شریک ہو جائیں، اور جب محمد جو ہے رات کو نکلنے لگے اس دوران جو ہے نماز کے لیے آنے لگے اور سب مل کر جو ہے حملہ کر دیں۔ اس طرح بنو ہاشم ہم سے انتقام نہیں لے سکیں گے، ان کا خاندان ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ادھر یہ سازشیں تیار ہو رہی ہیں، لیکن اللہ جو ہے اپنے نبی کو انعامات سے نوازنا چاہ رہا ہے۔ اللہ نے اس کا نقشہ قرآن میں یوں کھینچا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ اے میرے محبوب پیغمبر وہ وقت یاد کیجئے اذ یمکر بک الذین کفروا، جب آپ کے خلاف کفار چال چل رہے تھے، سازش تیار کر رہے تھے، منصوبے بنا رہے تھے، لیثبتوک، آپ کو قید کر دیا جائے تاکہ کوئی بھی آ کے آپ کی بات نہ سن سکے، کوئی دین اسلام کو قبول نہ کرے، جیل کے اندر بند کر دیا جائے، پابندی لگا دی جائے آنے جانے والوں پر، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیا جائے۔
یخرجوکا یا آپ کو مکہ سے جلا وطن کر دیا جائے، نکال دیا جائے، ہجرت پر مجبور کر دیا جائے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ دنیا میں یہ چالیں اور سازشیں تیار کر رہے تھے۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اللہ آپ کے لیے تدابیر اور منصوبے تیار کر رہا تھا۔ وہ چاہ رہے تھے آپ کو قتل کر دیں، آپ کو قید کر دیں، آپ کو جلا وطن کر دیں، اور اس میٹنگ کے اندر شیطان بھی ایک جو ہے نا انسانی صورت میں آیا، ایک قبیلے کی طرف سے، میں فلاں قبیلے کا سردار ہوں، میں بھی اس میں شریک ہوتا ہوں۔ باقاعدہ میٹنگ کے اندر شیطان خود آیا۔ جب یہ طے ہوا کہ جی ان کو قید کر دیا جائے، کہنے لگا نہ قید نہ کرنا، اگر قید کرو گے تو اس سے محبت کرنے والے اتنے زیادہ جو ہے اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اپنی ہر چیز قربان کر کے اس کو چھڑا کے لے جائیں گے، قید نہیں کرنا۔ اچھا پھر کیا کریں؟ او یخرجوکا، اس کو نکال دیتے ہیں، اور نکالنے کا طریقہ بھی یہ ہے، ایک اونٹ کے اوپر اس کو بٹھا کر رسیوں سے باندھ کر اس اونٹ کو بھگا دیتے ہیں، جس طرف اونٹ کا منہ چاہے چل دے۔ یہ یہاں سے نکل جائے گا، دور چلا جائے گا، اونٹ اس کو صحراؤں بیابانوں میں لے جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یا پھر تیسرا شیطان نے اس پہ بھی اعتراض کیا، کہا نہیں یہ منصوبہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ نے ایسا کیا، یہ جہاں پر جائے گا اس کی زبان میں بڑی تاثیر، اس کی گفتگو بڑی پیاری ہے، یہ جس سے بات کرے گا راستے میں کوئی مل گیا فوراً اس کو کھول دیں گے، اس کو اپنے پاس جگہ دے دیں گے، اس کے ہم نوا بن جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا یہ ان کو لے کر آ جائے گا تمہارے خلاف۔ کہا یہ بھی منصوبہ ٹھیک نہیں، کہا پھر کیا؟ او یقتلوکا، اس کو قتل کر دیں، کہا اگر ایک قبیلہ قتل کرے گا تو بنو ہاشم اس سے جو ہے بدلہ لیں گے، پھر جنگ شروع ہو جائے گی۔ کہا ایسا نہیں، اگر قتل کرنا ہے تو تمام جو قریش کے قبائل ہیں سب میں سے ایک ایک نوجوان کا انتخاب کرو، اور پھر اس کا انتخاب کرنے کے بعد سب ایک ہی مرتبہ اس پر حملہ کریں۔ جب سارے جو ہے مل کر حملہ کریں گے تو سب کا مقابلہ بنو ہاشم نہیں کر سکیں گے، معاملہ دب جائے گا۔ کہا یہ ٹھیک ہے، شیطان نے کہا یہ ٹھیک ہے، اس پہ عمل کرو، تیاری ہو گئی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے گھر کا محاصرہ ہو گیا، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے میرے پیغمبر یہاں سے نکل جائیں۔ رات کے وقت جب اللہ کے نبی ہجرت کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو چاروں طرف دیکھا تو یہ مشرکین مکہ کے نوجوان جو قتل کے منصوبے سے آئے ہوئے تلواریں لے کر کھڑے ہوئے۔ اب بڑا مشکل مرحلہ تھا، لیکن جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے جب ان کی طرف دیکھا، اللہ کہاں سے نکلوں، کون سا راستہ ہے؟ اللہ نے فرمایا وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے رہنمائی کرتا ہے، منصوبہ تیار کر رہا ہے۔ آپ ایک مٹی کی مٹھی کے اندر مٹی لیں، اور اس کے بعد جو ہے سورہ یاسین کی آیات پڑھ کر ان کی طرف پھینک دیں۔ میرے محبوب پیغمبر پھینکنا آپ کا کام ہے، ان کی بینائی کو چھین لینا میرا کام ہے، یہ آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے مٹی لی اور ایسے ان کی طرف جو ہے پھینک دی
کسی کو نظر ہی نہیں آیا. آپ وہاں سے بحفاظت نکل گئے, غار ثور کے اندر گئے, 3 دن تک وہاں رہے. مشرکین مکہ وہاں جا کر بھی تعاقب کرتے رہے, لیکن اللہ نے وہاں بھی ان کو دکھنے نہیں دیا. پھر جو ہے وہ مدینہ کے اندر آ گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں آنے کے بعد آپ کو ایک آزاد ریاست اور خطہ عطا کر دیا, مدینہ طیبہ, جس کو اردو میں ہم پاکستان بھی کہتے ہیں, پاک سرزمین. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی پاک سرزمین دی اور ہمیں بھی پاک سرزمین دی. اللہ کے محبوب کو جو پاک سرزمین دی, وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا, پوری دنیا پر مدینہ سے نکلنے والا نظام نافذ ہو گیا. اور آج ہم بھی ایک ملک حاصل کر چکے ہیں, ہم اپنے ملک کے اندر بھی وہ نظام نافذ نہیں کر پائے. کیا وجہ ہے؟ طریقہ تو وہی تھا, انداز تو وہی تھا. وہاں مسلمانوں کو تکالیف پہنچی. جناح صاحب نے, علامہ اقبال نے, ہمارے جو لیڈر ہیں بڑے بڑے, انہوں نے جو ہے کوششیں کی اور 2 قومی نظریہ پیش کیا کہ مسلمان الگ ہیں, کفار الگ ہیں, ان کا رہن سہن, ان کی تہذیب, ان کی عبادت, ان کے طور طریقے سارے الگ ہیں, لہذا یہ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ان کے لیے الگ ملک ہونا چاہیے, الگ خطہ ہونا چاہیے, الگ ریاست ہونی چاہیے. کوشش کی اور کوشش کرنے کے بعد آخر میں کامیاب ہوئے, لیکن کامیابی ایسی ملی اللہ کے بندو, وہ تاریخ کبھی پڑھا کرو. 20 لاکھ مسلمانوں کا خون جو ہے وہ بہا اور اس کے بعد یہ پاکستان ملا, جس کی آج ہم قدر نہیں کر سکتے. 20 لاکھ مسلمان شہید ہوئے, 20 لاکھ مسلمانوں نے, ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کی, اپنی عزتیں بھی قربان کی. ماؤں کے سامنے, باپ کے سامنے, بھائیوں کے سامنے بہنوں کی عزتیں, بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئیں اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے. آج ہمیں تو یہ پلیٹ کے اندر ایسے لگتا ہے کہ رکھا ہوا ملا ہے, اور ہم صرف کیا کرتے ہیں, جھنڈا لگا لیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, سلنسر نکال کر گاڑیوں کو روڈوں پہ بکا دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, شراب کی محفلیں منعقد کر کے ڈانس جو ہے پارٹیاں کر لیتے ہیں. جی آزادی ہے, آزادی ہے. کبھی اپنی اسلاف کی تاریخ کو تو اٹھا کر دے. تو آج اگر تمہیں وہ قربانی دینی پڑے تو میرے خیال میں تم نہیں دے سکتے, وہ تم نہیں دے سکتے جو ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں. یہ اپنے بچوں کو بتایا کرو, یہ پاکستان ایسے نہیں ملا. کشمیر کے مسلمانوں سے آزادی کی نعمت کو پوچھو, فلسطین کے مسلمانوں سے آزادی کی نعمت کا سوال کرو, میانمار کے مسلمانوں سے آزادی کے بارے سوال کرو. آپ کو پتہ چلے گا کہ آزادی جو ہے کتنی بڑی نعمت ہے. بنی اسرائیل سے جا کر سوال کرو, ان کے جو ہے آباء و اجداد نے کتنی مشقتیں برداشت کی اور اللہ نے کیسے ان کو آزادی دی, اور آزادی کے بعد جو اللہ کے مطالبے ہیں وہ کس قدر انہوں نے پورے کیے اور کس قدر ہم پورے کر رہے ہیں. آزادی ملنے کے بعد جو ہمارے جناح صاحب کی تقاریر میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں, ان سے جب پوچھا گیا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا, پاکستان میں قانون کیا ہوگا, انہوں نے کہا اللہ کا قرآن ہوگا. آج مجھے بتاؤ, ہمارے ملک کے اندر اللہ کا قرآن جو ہے اس کا دستور چل رہا ہے؟ جنہوں نے اس پاکستان کو بنایا تھا, آج ہماری پوری کوشش ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ علامہ اقبال نے یہ سیکولرزم کے لیے پاکستان بنایا تھا. یہ سیکولرزم کی ضرورت تھی تو بھارت کے اندر وہی چل رہا تھا, پھر الگ ملک بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہیں پر رہتے, یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے بندو, یہ شیطان نے ہمیں غلط راہ پہ لگا دیا. اللہ نے قرآن کریم میں سورہ الحج کے اندر فرمایا, کیا فرمایا؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ.
وہ لوگ جنہیں ہم آزادی کی نعمت عطا کر دیں، وہ لوگ جنہیں میں ہم آزاد خطہ عطا کر دیں، آزاد ریاست اور آزاد خطہ مملکت ملنے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری ان پر جو عائد ہے، اللہ فرماتے ہیں آزادی میں دیا کرتا ہوں، اور آزادی کے بعد میری بات ماننے پر کامیابیاں ملیں گی۔ سب سے پہلی اللہ کی جو ہے ریکویسٹ، اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے مطالبہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، با جماعت نماز کا اہتمام کرنا، اللہ کی مساجد کو بنانا، اللہ کی مساجد کو آباد کرنا، اللہ کے گھر ہر گلی کے اندر، ہر محلے کے اندر، ہر علاقے کے اندر، ہر چوک اور ہر جگہ پر اللہ کے گھر ہونے چاہیے، اس لیے کہ اس کے اندر اقامت الصلاۃ ہو۔ اللہ کا شکر سب سے زیادہ اگر ادا ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے اس پہ عمل کیا۔ یہ نہ سمجھو یہ مفروضے ہیں، یہ صرف اللہ نے بتا دیا ایسے کرنا ہے، نہیں، اللہ کے نبی نے کیا۔ آپ سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھیں، میں نے بھی سیرت النبی پر کتاب لکھی ہے، پڑھیے گا اس کو، مختصر سیرت النبی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جب ہجرت کر کے مدینہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر قبا بستی ہے، وہاں پر جاتے ہیں۔ جانے کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر نے وہاں جا کر ڈانس نہیں کیا، میوزیم نہیں بنایا، سینما نہیں بنایا، یہ جو ہے جھنڈے نہیں لہرائے، یہ فضولیات نہیں کی۔ سب سے پہلے وہاں جا کر اللہ کے نبی نے مسجد بنائی، آج بھی وہ مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے، جو حاجی جاتے ہیں دیکھ کر آتے ہیں، قباء مسجد۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کامیابی ملے گی تو اللہ کے نبی کے طریقے پر ملے گی۔ آج افسوس ہے، آج ہمارے حکمرانوں پر مساجد کے اندر کوئی سہولیات دینے کو تیار نہیں، کوئی سہولیات دینے کو تیار نہیں۔ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، مساجد کا نظام سنبھالیں، امام کو تنخواہ دیں، مؤذن کو تنخواہ دیں، یہ بل جو ہے بجلی کے خود ادا کریں، یہ گیس کے بل خود ادا کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ ادھر جو ہے ٹی وی کی جو ہے وہ بھی فیس شامل کر دی جاتی ہے، اور ابھی ریڈیو کی بھی شامل کر دی، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اور دوسری طرف جی یہ سینماؤں کے لیے اتنے لاکھ جو ہے وہ ہم نے وقف کر دیے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے جنگ مول لے رہے ہو، اختلاف مول لے رہے ہو۔ جس رب نے آپ کو جو ہے آزادی دی، جس رب نے آپ کو جو ہے انعام کیا، آپ صلہ یہ دے رہے ہو کہ وہ سینما کی جو ہے تختی لگا کر اور وہاں پر اللہ سے مانگ رہے ہو دعائیں اللہ ہمیں دے دے، اللہ جو ہے شیطانی کام کرنے پر تمہیں اپنی رحمت سے نوازے گا یا شیطان کے ساتھ تمہیں جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ شیطان نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سورہ صاد پڑھیے۔ اللہ میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں تیرے تمام بندوں کو جو ہے نا گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ، اے اللہ تیرے جو خالص بندے ہیں نا ان پر میرا جو ہے نا وہ تسلط نہیں ہوگا۔ اب جب یہ اس نے کہا تو اللہ نے کہا تو اپنی بات کہتا ہے وہ بھی صحیح ہے، اور میں بھی اپنی بات کہتا ہوں، میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں، میری بات بھی سن لے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، میں جہنم کو قیامت کے دن بھر دوں گا، تیرے ساتھ اور تیرے ماننے والوں کے ساتھ بھروں گا، سب کو جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، اور آپ کو بھی جو ہے اپنے حکمرانوں کو یہ آیت مبارکہ سورہ الحج کی سنانی چاہیے کہ بھائی آزادی کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی مسجدیں بناؤ، ان کو آباد کرو، اور بلکہ لوگوں کو پابند کرو کہ 5 وقت کی نماز جا کے مسجد میں آپ نے پڑھنی۔
میں تو افسوس کرتا ہوں کہ ہم آزادی منانے کے لیے بڑی محفلیں منعقد کرتے ہیں، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے وقت پہ مسجد کے اندر آتے ہی نہیں. پتہ نہیں ایسا ہے کہ مسجد سے ہمیں چھیڑ ہے. اللہ کے بندو سوچو، یہ مسجد وہ جگہ ہے جو زمین میں سب سے زیادہ اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے. جب اللہ کی پسندیدہ جگہ پہ آؤ گے تو اللہ کے پسندیدہ بندے بنو گے نہیں؟ رحمتیں نازل نہیں ہوں گی. آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس چینی نہیں ہے، ہمارے پاس فلاں نہیں ہے. میرے بھائی، جس نے عطا کرنی ہے نعمتیں، اس کے دروازے پہ کب آپ آئے؟ ہم تو غیروں سے جو ہے وہ امیدیں لگائے بیٹھے. ہماری حکمران جو ہے ان کو پابند کریں اس بات کا، اپنی سوشل میڈیا کے ذریعے ان تک یہ بات پہنچائیں کہ تمہاری ذمہ داری مساجد کو آباد کرنا ہے، تمہاری ذمہ داری مندروں کو آباد کرنا نہیں. مندر والے جانے اور وہ جانے، وہ اپنی پیسے سے جو کرنا چاہیں کریں. اسلام اجازت نہیں دیتا کہ مسلمانوں سے پیسہ لے کر مندر تعمیر کیا جائے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے، اور مخالفت کرنے والے کا انجام جہنم ہے. دوسرا کہ اللہ کے نبی نے قباء میں جا کے مسجد بنائی، اقامت صلاۃ کے لیے مسجد بنائی. ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہیں، راستے میں مسجد بنا کے چلے گئے، وہ مسجد آباد ہو گئی. جب مدینہ کے اندر گئے، ابو ایوب انصاری کے مہمان بنے اور دیکھا یہاں پر کوئی مسجد نہیں ہے تو فوراً صحابہ سے کہا جگہ تلاش کرو. 2 یتیم بچوں کی جو ہے ایک جگہ مدینہ کے سینٹر میں ملی تو بتایا گیا یہ یتیموں کی جگہ ہے. ابو بکر سے کہا پیسے کا انتظام کرو. عثمان غنی سے کہا چندہ ڈالو. انہوں نے چندہ کیا، پیسے جمع کیے، اور وہ یتیم بچے فری میں دینے کو تیار ہے. آپ نے لینا گوارا نہیں کیا. میں ایسا کام نہیں کروں گا، میں ظلم نہیں کروں گا. آخر جو ہے وہ مسجد نبوی آج جس جگہ موجود ہے یہ وہی جگہ ہے جو یتیم بچوں کی تھی. وہاں پر اللہ کے پیغمبر نے مسجد بنائی اور مسجد کی تعمیر میں خود حصہ لیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے خود جو ہے وہ پتھر اس پہ لگا رہے ہیں، مستری بنے ہوئے ہیں، صحابہ جو ہے وہ مزدور بنے ہوئے ہیں. اللہ کے بندو، آج ہمارا کون سا حکمران ہے ذرا دکھاؤ اپنے ہاتھوں سے مسجد بنا رہا ہو. پھر اللہ نے اس مسجد کو عزت بھی اتنی دی، جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا بنا دیا. عزت بھی اتنی عطا کی، ایک نماز پڑھنے پر 1000 نماز کا ثواب لکھ دیا. ہر وقت اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا. اور پھر اللہ کے پیغمبر نے دوسرا کام کیا کیا جو اللہ نے حکم دیا تھا. ہمیں بھی یہ ضرورت ہے، یہ تقاضے ہیں، وگرنہ ہم ترقی نہیں کر سکتے. جس طرح پاکستان کا ایک حصہ ٹوٹ گیا، اگر ہم نے اپنے حکمرانوں کو یہ ڈھیل دے دی جو چاہو کرتے رہو تو یہ آپ کے ملک کے کئی ٹکڑے کر کے چھوڑیں گے. ان کے اندر وہ اہلیت نہیں. موجودہ جو حکمران ابھی گزرے ہیں، کیا انہوں نے آپ کو دیا ہے سوائے مہنگائی کی؟ کیا دیا؟ کچھ نہیں دیا. سوائے مہنگائی کے کیا دیا ہے؟ لوگ رو رہے ہیں بیچارے، گھر چلانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں، بیچارے جو ہے خودکشیاں کر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اپنے لیے جو ہے بل پاس کر رہے ہیں. آخری دن میں پتہ کتنے بل پاس ہوئے؟ آخری دن میں کتنی سہولیات کی گئیں؟ آپ ذرا میڈیا پہ جا کے سنو تو صحیح. جو اپنے MLA MPA ہیں ان کے لیے گھر ہیں، ان کے لیے بجلی فری ہے، ان کے لیے جو ہے ساری سہولیات ہیں. جو ہمارے منصوبے ہمارے مفاد کے ہیں وہ سارے ملیں گے. ایسے حکمران جو اپنا فائدہ سوچے، عوام کا فائدہ نہ سوچے، وہ حکمرانی کے قابل ہی نہیں ہیں. وہ حکمرانی کے قابل نہیں ہیں. میں اور آپ بے وقوف بنے ہوئے اس حوالے سے کہ ان کو قابل سمجھ لیتے ہیں. ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ بجلی چل رہی ہے، ہم بیچارے جو ہے وہ بل کی وجہ سے پریشان ہیں. میرے پیارے بھائیوں، جاگنا ہوگا.
اگر قرآن کے مطابق آپ اپنے آپ کو بنا لو گے، اپنے حکمرانوں کو پابند کر دو گے، رب کعبہ کی قسم کہہ کہہ رہا ہوں، یہ زمین بھی پاکستان کی سونا اگلے گی، آسمان سے بھی رب کی رحمت و برکات نازل ہوں گی، رب کا وعدہ ہے۔ وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، دوسرا کام کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نظام، کہ حکمرانوں کو چاہیے زکوٰۃ کا نظام قائم کریں۔ ہمارے ہاں کیا ہے جی؟ جو اپنے فارم کے اندر اہل تشریح لکھوا دے زکوٰۃ معاف، کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے بندو، ابو بکر آپ کا پہلا خلیفہ بنا، اور خلیفہ بننے کے بعد جب لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس نے کہا من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتا ہے میں اسے مسلمان نہیں مانتا، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اور صحابہ ساتھ ہوئے، جہاد کر کے ان لوگوں سے زکوٰۃ لے کر بیت المال کے اندر جمع کر کے دکھائی، اور امت مسلمہ کے لیے یہ طریقہ چھوڑ دیا۔ زکوٰۃ کا نظام غریبوں کی کفالت کے لیے ہے، لہذا یہ جتنا ہوگا اتنا غریبوں کی کفالت ہو جائے گی۔ اللہ کے بندو، یہ نظام بھی ہم نے کرپشن کا شکار کر دیا۔ اس میں جو ہے جو اپنے ہوتے ہیں ان کو دے دیا جاتا ہے عشر نکال کے، باقی جو ہے بیچارے پریشان گھومتے رہیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ کو جب آپ نے یمن بھیجا اپنا نائب، اپنا گورنر بنا کر، تو ان کو کہا نہ زکوٰۃ کا ان کو حکم دینا، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ میں کہتا ہوں اگر اور چیزیں چھوڑ دو اور زکوٰۃ کا نظام صحیح پاکستان کے اندر نافذ کر دو، اللہ کی قسم غریبوں کے اندر کمی آ جائے گی، ان کو ان کا حق مل جائے گا۔ لیکن کیا ہے، ہمارے ہاں یہ نظام نہیں، ہمارے ہاں یہ نظام نہیں۔ جن کے ہاتھوں میں ہے، اگر راشن بھی باہر سے کہیں ملک سے آ جائے تو سارا بڑوں کے جیب کے اندر چلا جاتا ہے، غریب تو بیچارے وہی کے وہی رہ جاتے ہیں۔ یہ نظام اسلامی نظام نہیں ہے، یہ نظام ظالمانہ نظام ہے، اور ظلم کی حکومتیں زیادہ دیر نہیں چلتی۔ ظلم جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، آخر میں انجام فرعون کا ہوتا ہے، آخر میں انجام حامان کا ہوتا ہے، آخر میں انجام شداد کا ہوتا ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں کہ ایک وزیر جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر بجلی فری استعمال کرے اور ایک بیچارہ جو تنخواہ والا غریب آدمی ہے وہ پورا بل دے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ ظلم کی تعریف یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر یہ مقام والا وزیر ہے جنہوں نے کہا تھا خلافت سنبھالنے کے بعد میری تنخواہ اتنی ہوگی جتنی ایک مزدور کی ہے۔ لوگوں نے کہا اگر آپ کی ضروریات زندگی پوری نہ ہو تو کیا کریں گے؟ کہا میں مزدور کی تنخواہ اور بڑھا دوں گا تاکہ جتنا مجھے مل رہا ہے اتنا مزدور کو بھی ملے۔ کیا آج پاکستان میں مزدور کو اور وزیر کو برابر ملتا ہے؟ یہ ظالمانہ نظام ہے۔ ہم انڈیا کے ظلم سے نکلے، ہم انگریز کے ظلم سے نکلے، ہم آ کے اپنوں کے ظلم کے اندر پس گئے، اپنوں کے ظلم میں پس گئے۔ جناب صاحب نے یہ تاثر پیش نہیں کیا تھا۔ اللہ کے بندو سوچو، غور کرو۔ اور پھر تیسرے نمبر پر وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور جب خود ہی برائی کر رہے ہوں گے روکیں گے کیسے؟ ایک بندہ خود چوری کر رہا ہو تو وہ چور کو کیسے روکے گا؟ ایک بندہ کرپشن کر رہا ہو تو کرپشن سے کیسے روکے گا؟ آج ہمارا ملک جو ہے نا یہ کرپشن کی نظر ہو گیا ہے، انصاف ختم ہو گیا ہے یہاں پر۔ آپ کو پتا ہے 139 ممالک میں سے ہمارا ملک جو ہے گزشتہ سال سروے ہوا اور عدلیہ کے اعتبار سے، انصاف کے اعتبار سے 130ویں نمبر پر آیا ہے۔ 139 ممالک میں سے 130ویں نمبر پر، صرف 9 نمبر کم ہے۔
کس میں؟ جرائم کے اندر. اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ابھی اسلام آباد کے اندر ایک رضوانہ لڑکی جو ہے، ایک جج کے گھر کے اندر جو ہے وہ بیچاری ملازمہ، اس کے ساتھ اتنا برا سلوک ہوا، ہڈیاں توڑ دی گئی، میڈیا پہ خبر باقاعدہ آ رہی ہے. کیا ہوا؟ سارے معاملات ہوئے اور اس کی بیوی جو ہے آئی اور آسانی سے جو ہے وہ ضمانت لے کے چلی گئی. یہ ظالمانہ نظام ہے اور اللہ کے نبی نے اس کا خاتمہ اپنی ذات سے کیا. اللہ کے نبی کے دور میں ایک اعلیٰ خاندان کی عورت، صحیح بخاری کی روایت ہے، مخزوم قبیلے کی عورت چوری کرتی ہے اور مقدمہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، جرم ثابت ہو گیا، چوری کی ہے، ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری ہو گیا. سارے کو وسارے کا تو فقطع ہوا ہی دیا ہما. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو، لہذا اللہ کے نبی نے کہا ہاتھ کٹے گا. وہ بھاگ دوڑ میں لگ گئے، بھائی سفارش لے کر آؤ، کوئی بڑی سفارش لاؤ جو یہاں کام آئے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو اسامہ بن زید مل گئے جو اللہ کے نبی کے بڑے پیارے تھے. آپ ان کی بات رد نہیں کرتے تھے. وہ بھی بیچارے بولے بالے باتوں میں آ گئے. اللہ کے نبی بڑے خاندان کی عورت ہے، اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو ناک کٹ جائے گی، پھر جو ہے ہماری یہ خاندان پورا بدنام ہو جائے گا. آج ہم بھی کہتے ہیں نا، ہمارے لیڈر کو اگر سزا مل گئی ہماری پارٹی بدنام ہو جائے گی، ہماری پارٹی بدنام ہو جائے گی کہ یہ پارٹی کا لیڈر ہی جو ہے کرپشن کرنے والا ہے، سزا نہیں ملنی چاہیے، جیل میں نہیں جانا چاہیے. آج ہمارے ہاں بھی یہ چیز ہے. لیکن اس وقت کیا ہوا؟ اللہ کے پیغمبر نے فوراً ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، کہنے لگے اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حدود میں سے کسی حد پر جو ہے وہ سفارش لے کر آئے ہو، نہیں مانتا تیری سفارش. اور پھر لوگوں کے اندر آئے، مجمع عام کے اندر آئے، انما ہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے لوگ تباہ ہو گئے، ان کی بستیاں تباہ ہو گئی، ان کی معیشت تباہ ہو گئی، ان کی اخلاقیات تباہ ہو گئے. کیوں تباہ ہوئے؟ اس لیے کہ ان کے اندر یہ ظالمانہ نظام تھا. اذا سرق فیہم الشریف ترکوہم، جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا اس کو چھوڑ دیتے. اور آپ کی کابینہ نے یہ قانون پاس کیا ہے، اگر 50 ارب سے زیادہ کرپشن ہو تو پھر جو ہے اس پر جو ہے کوئی مقدمہ چل سکتا ہے. سیاستدان 50 ارب سے کم کی کرپشن کرے تو مقدمے کی کوئی حیثیت نہیں. یہ قانون کس نے بنایا؟ یہ ہمارے ظالم حکمرانی نے بنایا، ہمارے ظالم سیاستدانی نے بنایا. ایسے نظام کو، ایسے قانون کو ہم پاؤں کی ٹھوکر سے پھینک دیں گے اور محمد رسول اللہ کا نظام ہم لانے کا مطالبہ کریں گے. آپ خود سوچو، اگر اس طرح سوئے رہو گے نا تو کبھی پاکستان ترقی نہیں کرے گا. آپ کیوں نہیں اٹھ کر کھڑے ہوتے؟ آپ کیوں نہیں اپنی حکومت کو مجبور کرتے؟ آپ کیوں نہیں احتجاج کرتے؟ 50 ارب کی کیوں کرپشن انہوں نے اپنے لیے جائز قرار دے دی؟ کس قانون کے تحت؟ اربوں روپے جو ہے وہ بینک سے لون لے کر معاف کروا لیا. غریب کو معاف کرو نا. یہ ہلاکت والی باتیں ہیں، تباہی والی باتیں ہیں. پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایسے سیاستدان مل گئے جنہوں نے ملک کو لوٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. جو بھی آیا ہم نوا بن گیا اور اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے سوائے ایک آدھ کے، وہ مشتاق صاحب ہیں جو بولتے ہیں بیچارے، اور چترالی صاحب ہیں جو بیچارے کچھ بولتے ہیں، باقی سارے گنگے بن کے بیٹھ جاتے ہیں جو بل پاس کرتے جاؤ. نہیں میرے بھائیوں، یہ نظام صحیح نہیں، یہ انداز صحیح نہیں. اللہ کے محبوب پیغمبر نے حد نافذ کیا اور کہا جب ان میں کوئی غریب چوری کرتا اس پہ حد نافذ کر دو. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بات کتنی زبردست کہلوائی. فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. اور اللہ کے بندو،
تم کہتے ہو کہ میں اس کو چھوڑ دوں، اسامہ کو جو ہے وہ سفارشی بنا کر لائے ہو، میں محمد وہ دین لے کر آیا ہوں جس کے اندر انصاف کا اتنا اعلیٰ معیار ہے کہ میری سب سے پیاری بیٹی جس کے آنے پہ نبی کھڑے ہو جائیں، جو جنت کی عورتوں کی سردار کہلائے، جس کی شادی آپ اپنے بڑے تہذیب یافتہ داماد علی المرتضیٰ سے کریں، اتنی عظیم عورت اگر وہ بھی جو ہے یہ چوری کرتی، میں محمد اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. ایسا نظام ہونا چاہیے، ایسا نظام ہونا چاہیے، پھر ترقی کرے گا ملک. اور چائنا نے اسی طرح کیا تھا. جب سیاستدان جو ہے نا غلط تھے، انہوں نے سامنے رکھ کے گولی ماری اور سب کا خاتمہ کر دیا. آج دیکھو کہاں پہنچ گیا. آج ہمارے نظام کے اندر بڑا سقم، بہت کمزوری ہے. دوسری طرف دیکھو ایک بیچارہ ریڑی والا، فیصل مسجد کے سامنے اس نے ریڑی لگا لی. جج نے فوراً کہا اس کو فوری طور پہ جو ہے بند کر دو. کیوں ریڑی لگائی اس نے غریب نے؟ اور ساتھ میں جو ہے اس پر جرمانہ بھی عائد کر دی کہ اتنا آپ نے جرمانہ دینا ہے. اللہ کے بندو، انصاف کی دھجیاں نہ بکھیرو. اس طرح نظام خراب ہوتا ہے. اور وہ بیچارہ، اس کے بچے بھی معذور، اس کے بچے بھی معذور، اور اس پر اتنا سخت قانون. اور اسی فیصل مسجد کے اندر جا کے کوئی سیلفی بنائے، کوئی جو ہے وہ ٹک ٹاک بنائے، کوئی اس احاطے کی تحقیر نہیں ہوتی. بیچارے نے، ایک غریب نے وہاں جو ہے وہ ٹھیا لگا لیا تو اس پہ جو ہے مقدمہ دائر کر دیا. نہیں میرے پیارے بھائیوں، یہ انصاف والا نظام نہیں، یہ انصاف والا نظام نہیں. اور جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں پر جو ہے ترقی کبھی نہیں ہوتی. امر بالمعروف کا معنی یہ ہے کہ نیکی کا حکم دو. انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم کا ہاتھ بھی پکڑو، مظلوم کا ہاتھ بھی پکڑو، ظلم سے روکو. صحابہ کہنے لگے کہ ہم جو ہے ظالم کو تو ظلم سے روک دے، بات سمجھ میں آتی، تو مظلوم کی مدد کریں یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو بتاؤ، اس کو سمجھاؤ، اس کا ہاتھ پکڑو، تو یہ غلط کام کر رہا ہے، اس کی وجہ سے تو ہمیں بھی ڈوبے گا، خود بھی ڈوب جائے گا، اس کی وجہ سے تو خود بھی جہنم کا ایندھن بنے گا اور ہمیں بھی ساتھ میں لے کے چلا جائے گا. اس کا ہاتھ پکڑ کے روک دو ظلم سے. آج ہمارے سیاستدانوں کا ہاتھ پکڑ کر روکنے کی ضرورت کہ نہ کرو ایسا. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اللہ نے قرآن میں ایک نہیں بہت جگہ پر سورہ الحج کے شروع میں فرما دیا لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ جو ہے غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اور اللہ کا حساب ایسے نہیں ہوگا کہ جی جیسے آج دنیا کے لوگ کر دیتے ہیں کہ جی یہ میرا عزیز ہے اس کو چھوڑ دو، اس کا قرضہ معاف کر دو. نہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کل قیامت کے دن حساب ایسا ہوگا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. ہر چیز کا حساب میں نے بھی دینا ہے، آپ نے بھی دینا ہے، حکمران نے بھی دینا ہے، سیاستدان نے بھی دینا ہے. ارے اللہ کے بندے، سیاستدانوں سوچو کتنا کھاؤ گے؟ اتنا جمع کر لیتے ہو تمہاری 7 نسلیں بھی کھائے تو تب بھی ختم نہ ہو. اور حرام کھانے والے جو ہوتے ہیں نا، حرام کھانے والے جو ہوتے ہیں ان کو حرام کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر نسلیں بھی آگے حرام ہی کھاتی ہیں. اس لیے اللہ کے بندو، اگر آپ پاکستان کو بہتر دیکھنا چاہتے ہو تو پھر محمد رسول اللہ کا بنایا ہوا نظام امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کو بھی نافذ کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو بھی درست کرنا ہوگا. ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک قوم خود اپنے آپ کو نہیں بدلتی اللہ ان کے نظام بھی نہیں بدلتا. ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. آج اوپر سے لے کر نیچے تک، نیچے سے لے کر اوپر تک کرپشن ہی کرپشن ہے. میں بھی اپنے آپ کو کرپشن سے بری نہیں سمجھتا، آپ بھی نہیں سمجھتے، دکاندار جو ہے وہ بھی. ہماری حالت پتہ کیا ہے؟ اب دیکھو چینی مہنگی ہونے والی ہے، میرے پاس ایک بوری چینی کی پہلے کی رکھی ہوئی ہے. اب میرا ہمدردی والا جو
ایثار والا جذبہ ہے، اس کے تحت مجھے چاہیے جو میرے پاس پڑی ہوئی ہے میں پرانے ریٹ میں ہی لوگوں کو دوں، لیکن میں اسی وقت قیمت بڑھا دیتا ہوں جیسے ہی ادھر سے قیمت بڑھ گئی۔ اسلام ہمدردی کا دین ہے، ایثار کا دین ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کا دین ہے، اور جب آپ ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں، آسمان والا کہتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمک من فی السماء، اے میرے بندے تو میرے بندے پر رحم کھا، میں آسمان سے تیرے اوپر رحمت نازل کروں گا۔ آج دکاندار کے دل سے رحم چلا گیا، وہ پورا دن دکان چلانے کے بعد بھی کہتا ہے ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ کیسے پوری ہوں گی؟ جب تم نے اللہ کے نظام کو چھوڑ دیا تو کیا رب تیری روزی میں برکت دے گا؟ پھر ایک طرف سے وہ پیسہ آ رہا ہوگا، دوسرا اسپتالوں میں جا رہا ہوگا، کوئی ڈاکو آ کے چھین کر لے جا رہے ہوں گے، کوئی چور جو ہے وہ لٹیرے لے جا رہے ہوں گے، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں سوچو، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے بڑی مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، اور خلفائے راشدین نے بھی انصاف کے تقاضے پورے کیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، اپنے حکمرانوں کو کہو ابو بکر کی سیرت پڑھو، عمر کی سیرت پڑھو۔ پچھلے دنوں گاندھی کا میں نے آپ کو بیان سنایا تھا، اس نے کہا سادگی کے اندر اگر پوری دنیا میں کسی حکمران کی رسولوں کے علاوہ اگر کوئی مثال ملتی ہے تو وہ ابو بکر اور عمر کی ہے، ان سے سادگی سیکھو۔ عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، 22 لاکھ، اور ان کے اندر رعب اور جذبہ اتنا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ بات کرنے سے ڈرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا اگر عمر کوئی غلطی کر لے تو تم کیا کرو گے؟ ایک مجلس کے اندر عام صحابی اٹھتا ہے، کہنے لگا اے عمر اگر تم سیدھی راہ سے ہٹ گئے نا ہم آپ کو سیدھا کر دیں گے۔ وہ کہنے لگے کیسے سیدھا کرو گے؟ کہا اپنی تلوار سے آپ کو سیدھا کر دیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے میری امت کے لوگوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے حکمرانوں کو صحیح سمت پہ چلاتے ہیں۔ ہم تو سوئے ہوئے ہیں، ہم تو بس جب کوئی چیز مہنگی ہو جائے تو پیٹرول پمپ پہ لائن لگا دیتے ہیں جلدی جلدی۔ اللہ کے بندو یہ لائن لگانے کی بجائے حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، آواز اٹھاؤ، ہمیں ایسے حکمران نہیں چاہیے۔ اگر یہ کرنا ہے تو جاؤ تم انڈیا کے اندر واپس چلے جاؤ، جو کرنا ہے کرو۔ کرپشن کے اندر بھی ہمارا ملک بہت آگے چلا گیا، بہت آگے۔ اس کا بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کرپشن کے اندر ہمارا ملک کا نمبر جو ہے، اچھا بھارت جو ہے اس کا جب سروے کیا گیا تو وہ 69 نمبر پہ عدلیہ کے اعتبار سے آیا، اور ہمارا 130 پہ۔ وہ ہندو ہیں، دوسروں کا تقابل میں نہیں کرتا۔ 69ویں نمبر پہ عدلیہ بھارت کی آئے اور ہماری عدلیہ 130ویں نمبر پہ آئے، اور کرپشن میں پاکستان کا نمبر 134۔ اللہ کے بندوں سوچو، غور کرو، کیا ہم پیش کر رہے ہیں، کیا چیز دے رہے ہیں؟ مجھے تو علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، گھر وزیر کا ہے بجلی کے چراغوں سے روشن، گھر حکمران کا ہے بجلی کے چراغوں سے روشن، گھر جج کا ہے بجلی کے چراغوں سے روشن، ورثہ میں ملی ہے انہیں مسند ارشاد، ورثہ میں ملی ہے انہیں مسند ارشاد۔ ان کو وراثت میں حکومتیں مل جاتی ہیں، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد فلاں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے اپنے بعد کسی کو اپنا نائب اگر مقرر کیا تو خاندان کا نہیں، اس کو مقرر کیا جو قابل تھا، اور وہ کون تھا؟ اشارے دیے جس کے لیے وہ جناب ابو بکر تھے، اور ابو بکر نے جس کو مقرر کیا اس کو تو حکمران عادل غیری نے بھی مان لیا۔ کہنے لگے ایسا حکمران اگر اور آ جاتا تو دنیا کے اندر کوئی اور جو ہے دین ہوتا ہی نہیں۔ اللہ کے بندو، آج باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹی، فلاں فلاں، یہ کیا ہے؟ ورثہ۔ یہ حکمرانی ورثہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں ورثے میں ملی ہے انہیں مسند ارشاد۔
زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. بڑی پیاری بات کی ہے. زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. زاغ کہتے ہیں کوے کو اور عقاب کہتے ہیں باز کو. زاغوں کے نشیمن میں، زاغوں کے تصرف میں، یعنی جو کوے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ اقتدار آ گیا. بس ٹون ٹون کر کے بول بول کے بس اپنے مفاد کو حاصل کرتے ہیں. اور کہاں تصرف کن کا آ گیا؟ عقابوں کا آ گیا. عقاب جو ہوتا ہے نا، عقاب وہ اونچی پرواز اڑتا ہے، باز ہمیشہ. اور آپ کبھی ماہر حیوانات والی کتابیں پڑھیں، یہ جو باز ہے نا، باز اس کو تنگ کرتا ہے کوا، اور وہ کوے کا مقابلہ نہیں کرتا، وہ اونچی اڑان اڑتا ہے. جب کوا اس کے اوپر بیٹھ کے اس کو ٹھونگے مارتا ہے اور اوپر جاتا ہے، اور اتنا اوپر چلا جاتا ہے کہ اب کوے کی سانس گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، خود ہی نیچے آ جاتا ہے. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانی پر. اللہ کے بندو، تم نے تو آگے بڑھنا تھا، تم نے تو پاکستان کے بعد آگے انڈیا کو جو ہے وہ اپنے تسلط میں لینا تھا. حال ہمارا یہ ہو گیا. آج ابھی الیکشن نئے اگر ہونے والے ہیں، اپنا ووٹ سمجھ سوچ کر دیجئے، اپنی میڈیا کے اندر اس بات کو بہت زیادہ اجاگر کیجئے کہ جو ایک عام آدمی کا مقام ہے وہی حکمران کا ہے، جو سہولیات عام آدمی کی ہیں وہی عام آدمی کو ملنی چاہیے. اور جو ہے ان کے لیے اضافی گاڑیاں، اضافی گھر، اضافی سہولیات جو ہے ہم اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتے. اگر ایسے حکمران آپ کے پاس ووٹ مانگنے آئیں، آپ اس کو منع کر دیں. ہم نہیں ایسے لوگوں کو ووٹ دیں گے. اور یہ پہلے جو ہے بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں ووٹ کی صورت میں، جب بیٹھ جاتے ہیں تو فرعون بن جاتے ہیں. اب پھر اس کے بعد عوام کا پتہ نہیں ہوتا. ان کے بیانات کبھی سنا کرو. کوئی کہتا ہے جی رات کی تنہائی میں 20 روپے اضافہ کر دیا، اور خود جب کرتے ہیں تو آرام سے کر دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کے بندو، اگر کامیابی چاہیے نا تو محمد رسول اللہ کا دین اختیار کرو. آپ نے جو طریقہ اختیار کیا آزادی کے موقع پہ وہ کرو. یہ فضولیات، جھنڈا لگانا کوئی حرج نہیں، اس میں لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میوزک اور اس کے ساتھ جو ہے شراب کی محفلیں، گانے بجانے، یہ ٹھیک نہیں ہے. سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر روایت آتی ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 2 آوازیں جو ہے وہ لعنت والی آوازیں ہیں، اللہ ان پر لعنت بھیجتا. 2 آوازوں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، اور جو آوازیں نکالنے والے ہوں گے ان پہ لعنت نہیں ہوگی. ایک آواز کیا ہے؟ ایک آواز جو ہے میوزک کی آواز، گانے بجانے کی آواز، اور دوسری آواز جو ہے وہ نوحہ اور ماتم کی آواز. یہ 2 آوازیں پسند نہیں اللہ کو، اور ہم اپنے معاشرے میں ان دونوں کو رواج دیتے. بلکہ افسوس اس بات پر ہے، آپ کی سندھ حکومت نے ابھی باقاعدہ جو میوزک پروگرام سکھانے کے لیے ٹیچروں کی بھرتی بھی شروع کر دی. نعوذ باللہ من ذالک. ابھی سے آواز اٹھائیے کہ ہمیں میوزک نہیں چاہیے. اگر آپ نے کرنا ہے تو قرآن ترجمے کے ساتھ احادیث نبوی کا نصاب رکھے. ہم ان کو نہیں مانتے. اور اگر آپ اس طرح جو ہے ان کی حمایت کرتے رہیں گے تو کل قیامت کے دن بھی اللہ پوچھے گا کہ میرے دین کو جو ہے کھلونا بنایا جاتا رہا اور تم خاموش رہے. وہاں کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اگر بندہ کہے گا اللہ میں کمزور تھا، تو اللہ فرمائے گا میں طاقتور نہیں تھا، تم کر کے تو دیکھتا. اس لیے جتنی طاقت ہے نا، من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، برائی کو دیکھو، جتنا روک سکتے ہو روکو، زبان سے، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو. اور یہ میوزک پروگرام کو ختم کرواؤ، یہ ہمیں نہیں چاہیے. اضافی تنخواہ بھی جائے گی اور بچے بھی غلط راہ روی پہ چلے جائیں گے. اور پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ یہ آزاد ریاست تو نے ہمیں عطا کی ہے، اللہ اس ریاست کو تا قیامت برقرار رکھنا.
اے اللہ اس کے باسیوں کو امن اور سکون کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو زمینی اور آسمانی برکات سے مالا مال فرما، یہاں کے رہنے والوں کو پیار اور محبت کی فضا عطا فرما۔ اے اللہ انہیں اچھے حکمران بھی عطا فرما جو ان کے بارے میں رحم کا جذبہ رکھتے ہوں اور یہ اپنے حکمرانوں کے لیے دعا گو رہے۔ اے اللہ اچھے حکمران عطا فرما، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ پاکستان کے مفاد کی خاطر، اسلام کے جو ہے مفاد کی خاطر اچھے فیصلے کریں۔ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی مفاد کو دیکھتی ہے، نہیں کل قیامت کے دن آپ نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ کو جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے تمام محکموں کو جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہر محکمے کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل